وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک عظیم ترین آیت کے سلسلے میں، اور وہ بھی مومن کے عقیدہ سے متعلق۔ یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی سب سے پہلے ہے اور اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، اسی کے لیے بقا ہے۔ وہی سب سے اعلیٰ ہے اور وہی غالب ہے، اور وہی تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3، مفسرین کہتے ہیں فَيُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ تمام مخلوقات سے پہلے بھی رب کائنات ازلی ہے، ازلی۔ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہی باقی ہے، ابدی ہے تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کے باوجود۔ وَأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، رب کائنات نے تمام مخلوقات کا احاطہ کر لیا ہے۔ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے علم کے دائرے میں ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علامہ شوکانی کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں وَالْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وہی تمام چیزوں سے پہلے ہے۔ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تمام چیزوں کے بعد بھی وہی آخر ہے، وہی باقی ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے۔ اے الباقی بعد فناء خلقہ، مخلوق کے فنا کے بعد بھی رب کائنات باقی۔ والظاہر العالی الغالب علی کل شیء، الظاہر کا معنی ہے جو سب سے بلند و بالا ہے اور تمام پر غالب ہے۔ او الظاہر وجودہ بالادلۃ الواضحہ، دوسری میننگ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود واضح ترین دلائل سے بالکل ہی ظاہر ہے۔ والباطن اے العالم بما بطن، الباطن کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو مخفی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے۔ عرب کے لوگ کہا کرتے فلان یبطن امر فلان، فلاں فلاں کا رازداں ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعلم داخلۃ امرہ، اس کے اندرونی معاملات سے بھی آگاہ ہے۔ فلان یبطن امر فلان، یعنی فلاں کا رازداں فلاں ہے۔ الباطن کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى الْمُحْتَجِبَ عَنِ الْأَبْصَارِ وَالْعُقُولِ، اور یہ بھی معنی جائز ہے، درست ہے کہ آنکھوں سے تو اوجھل ہے اور عقل سے بھی پرے ہے، کیونکہ عقل رب کائنات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت عقل نہیں جان سکتی ہے۔ وقد فسر هذه الاسماء الاربعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ناموں کے معانی کو
واضح کر دیا ہے، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفسیر لینی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْمَعْلُومَاتِ، اللہ ہر چیز کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، رب کائنات، الہ العالمین، تو ہی تمام اشیاء سے پہلے ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، ازلی اور ابدی اللہ کی ذات، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی غالب ہے، تجھ سے اونچا کوئی بھی نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے زیادہ قریب، تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اقض عنا الدین واغننا من الفقر، قرض کی ادائیگی کا سامان فراہم کر دے، محتاجگی سے بچا لے۔ صحیح مسلم 2713۔ اسی طرح سے ایک عظیم ترین واقعہ ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، 3 چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ فقال لها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما عندي ما اعطيك، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرجعت فاتاها، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا چلی گئی۔ پھر بعد میں کبھی موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس گئے، یاد رکھیے گا۔ فقال، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی سألتی احب الیکی او ما هو خیر منہ، تم نے جو مانگا ہے وہ زیادہ محبوب ہے یا وہ جس کا تم نے سوال نہیں کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ فقال لها علی، علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، قولی لا بل ما هو خیر منہ، یہ کہو کہ ہم کو وہ چاہیے جو ہمارے مانگنے سے بہتر ہو۔ فقال قولی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہی کہا جو شوہر نے سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمہارے مانگنے سے بہتر یہ چیز ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرو۔ مختار کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ صحیح ہے، ابن ماجہ میں 3831 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین دعا بھی اپنی بیٹی کو سکھایا اور عقیدہ بھی
اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔